شیر کھل گئے دیوار کا بشق ہوئی حیدر کے واسطے دیوار کا بشق ہوئی حیدر کے واسطے دیوار کیسی کعبے کی تقدیر بھول گئے باب شہر علم کی بابا بلند نعرہ سبحان فرمائیں کہ چاہوں سے حج سے متعلق ہے ذرا توجہ چاہوں گا مسلمانوں پہ غیر فرض عیاں ہے مسلمانوں پہ غیر فرض عیاں حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا مسلمانوں پہ بالکل نیا سلام پیش کر رہا ہوں مومن آپ کے ساتھ توجہ چاہوں گا جسے علی کا گر سلسلہ نہیں ملتا جسے علی کا اگر خدا تو کیا ہے رسول خدا نہیں ملتا جسے علی کا اگر سلسلہ نہیں درود میری ملتا جسے علی کا اگر سلسلہ
ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حضرات سے مرحوم سید ممتاز حسین، شاہجہاں بیگم، میر غلام حیدر خان، زینت النساء بیگم مرحومہ۔ آج کی مجلس مناسب درود بھیجیے بابا سر حسین جو زندہ شام میں آیا، سر حسین جو زندہ شام میں آیا، تو بڑھ کے بھائی کو ہمشیر نے سلام کیا، تو بڑھ کے بھائی کو ہمشیر نے سلام کیا۔ سکین بولی سنو حال بے قصا
مر گئی بچی تڑپ تڑپ کے اسیری میں مر گئی بچی یزید کانپ اٹھا اس خبر کے پارے سے یہ بھیک مانگی تامر کی گرارے سے جنازہ بچی کا اٹھ لینا قید خانے سے بدل نہ جائے بدالاش باغان سے بدل نہ جائے بدالاش باغان یہ سال غابی ہو تاریخ نوے انصاف بغیر کو دم کرے پائے گنج زندہ بغیر کو دم کرے پائے گنج زندہ لگتے ہاتھوں سے تربت بنائی بغیر کی چھوٹی سی میت اٹھائی زمین میں شہ کی بلا چھپائی جگر کو تانگے دیے دعائی جگر کو تانگے دیے دعائی میں کہتے جاج گئے ہر دور ہر زمانے جو ایک چھوٹی سی تربت ہے قید خانے جو ایک چھوٹی سی تربت ہے قید خانے جو ایک چھوٹی سی تربت ہے قید خانے سر حسین جو مومنین، کل تک ایک سلسلہ مجالس سے جناب مولانا مطلوب مہدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ منڈے اور ٹیوزڈے جناب علامہ نسیم عباس صاحب، وینسڈے اور تھرسڈے جناب مولانا سخاوت حسین صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے، اور فرائیڈے سے ڈاکٹر قلب ساجد صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ کل سے کیونکہ نماز کا ٹائم تبدیل ہو رہا ہے، 1 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے، تو نماز مغربین اول وقت یہاں ادا کی جائے گی اور بعد نماز مغربین مجالس منعقد ہوا کریں گی۔ کوشش کریں کہ وقت کی پابندی سے یہاں تشریف لے آئیں تاکہ مجالس اپنے وقت پر شروع ہو سکیں۔ اس سے قبل کہ مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ زیر منبر ہوں، میں سلام کے لیے دعوت دوں گا جناب نذیر باقری صاحب کو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ زمین اور آسماں کے ذرے ذرے کا سلام اس پر، زمین اور آسماں کے ذرے ذرے کا سلام اس پر کہ جس کی گود امامت اور نبوت کا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسماں کے ذرے ذرے کا سلام اس پر کہ جس کی گود امامت اور نبوت کا ٹھکانہ ہے۔ ابد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر، سر اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے۔ ابد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر، سر اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے۔ اور اسی سلسلے کا قطع عرض کرتا ہوں کہ محمد سے محمد تک ہیں سب جانے ابو طالب۔ زیادہ فرمائیے گا، محمد سے محمد تک ہیں سب جانے ابو طالب، سمجھ لیجئے یہ ہیں آیات قرآن ابو طالب۔ محمد سے محمد تک ہیں سب جانے ابو طالب، سمجھ لیجئے یہ ہیں آیات قرآن ابو طالب۔ عقیدوں کو زبانوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے، عقیدوں کو
زبانوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے، نہیں اعلان کا محتاج ایمان ابو طالب۔ عقیدوں کو زبانوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے، نہیں اعلان کا محتاج ایمان ابو طالب۔ عقیدوں کو زبانوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے، نہیں اعلان کا محتاج ایمان ابو طالب۔ سب لوگ مل کے ایک صلوات نعت مولا علی کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ نماز حب علی کو جو قصر کرتے ہیں، مرادہ فرمائیے عجیب سے قافیہ ہے، عرض کرتا ہوں کہ نماز حب علی کو جو قصر کرتے ہیں، نماز حب علی کو سبق پڑھیں۔ مطلب عرض کر رہا ہوں، نماز حب علی کو جو قصر کرتے ہیں، نماز حب علی کو جو قدر کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو نشر کرتے ہیں۔ نماز حب علی کو جو قدر کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو نشر کرتے ہیں۔ نماز حب علی کو جو قدر کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو نشر کرتے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر، وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر، اسے حسین ادا وقت عصر کرتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر، اسے حسین ادا وقت عصر کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے۔ دیکھیں بڑا قیمتی شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ نازل ہوں گے کہ وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر، اسے حسین ادا وقت عصر کرتا ہے۔ جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے، وہاں حسین کے آنسو بھی صبر کرتے ہیں۔ جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے، جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے، وہاں حسین کے آنسو بھی صبر کرتے ہیں۔ جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے، وہاں حسین کے آنسو بھی صبر کرتے ہیں۔ اور لگی ہوئی ہیں سبیلیں جو دونوں آنکھوں میں، لگی ہوئی ہیں سبیلیں جو دونوں آنکھوں میں، انہیں فرات کے پیاسوں کی نظر کرتے ہیں۔ لگی ہوئی ہیں سبیلیں جو دونوں آنکھوں میں، انہیں فرات کے پیاسوں کی نظر کرتے ہیں۔ لگی ہوئی ہیں سبیلیں جو دونوں آنکھوں میں، انہیں فرات کے پیاسوں کی نظر کرتے ہیں۔ سلوات پڑھیں۔ اب ایک نظم آنسو عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ چلو حسین کا ماتم کریں جہاں والوں، چلو حسین کا ماتم کریں جہاں والوں، حقیقتوں کو دلوں میں بھرے جہاں والوں، خدا کے نام سے کچھ تو ڈرے جہاں والوں، حقیقتوں کو دلوں میں بھرے جہاں والوں، خدا کے نام سے کچھ تو ڈرے جہاں والوں۔ یہ کربلا کا مسافر غضب کا پیاسا تھا، سمجھ سکو تو محمد کا یہ نواسا تھا۔ یہ کربلا کا مسافر غضب کا پیاسا تھا، سمجھ سکو تو محمد کا یہ نواسا تھا۔ آپ یہ شعر سنیے گا، بند عرض کرتا ہوں کہ چمن سے نکلا تو پہنچا وفا کے میدان میں۔ دیکھیں ہر انسان کی گفتگو کا انداز الگ ہی ہوتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ چمن سے نکلا تو پہنچا وفا کے میدان میں، لڑا تھا کانٹوں سے صبر و رضا کے میدان میں۔ چمن سے نکلا تو پہنچا وفا کے میدان میں، لڑا تھا کانٹوں سے صبر و رضا کے میدان میں۔ بکھر گیا تھا وہ کرب و بلا کے میدان میں، بکھر گیا تھا وہ کرب و بلا کے میدان میں۔ ہے سوگوار ابھی تک بھی تتلیاں جس کی، ہے سوگوار ابھی تک بھی تتلیاں جس کی، یہ پھول وہ تھا 72 کی پتیاں جس کی۔ ہے سوگوار ابھی تک بھی تتلیاں جس کی، یہ پھول وہ تھا 72 کی پتیاں جس کی۔ ہے سوگوار ابھی تک بھی تتلیاں جس کی، یہ پھول وہ تھا 72 کی پتیاں جس کی۔ یہ نور احمد مرسل کی آرزو ہے حسین، یہ نور احمد مرسل کی آرزو ہے حسین۔ نہ جانے کتنی تمناؤں کا لہو ہے حسین، اور جو ختم ہو نہ سکے گی وہ گفتگو ہے حسین، جو ختم ہو نہ سکے گی وہ گفتگو ہے حسین۔ نہ جانے کتنی تمناؤں کا لہو ہے حسین، جو ختم ہو نہ سکے گی وہ گفتگو ہے حسین۔ اور حسین آج بھی روشن ہے ہر سویرے میں۔ ملاحظہ فرمائیے، حسین آج بھی روشن ہے ہر سویرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں۔ حسین آج بھی روشن ہے ہر سویرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں۔ علی کے لال کا جب دم نکل چکا ہوگا، یہ دو آخری بند ہیں،
علی کے لال کا جب دم نکل چکا ہوگا، دیار شام میں کوہرام مچ گیا ہوگا، عجب نہیں کہ یہی حادثہ ہوا ہوگا، عجب نہیں کہ یہی حادثہ ہوا ہوگا کہ چھری تو حلقے شہیدی سے ہٹ گئی ہوگی مگر یزید کی ہر نسل کٹ گئی ہوگی، عجب چھری تو حلقے شہیدی سے ہٹ گئی ہوگی مگر یزید کی ہر نسل کٹ گئی ہوگی، چھری تو حلقے شہیدی سے ہٹ گئی ہوگی مگر یزید کی ہر نسل کٹ گئی ہوگی۔ اور اس بند کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی تھی اور اسی بند کے لیے پوری نظم کہی تھی، کیونکہ ایک موضوع ہے کہ یہ مقابلے کی جو ہمارے ہاں ایک پیدا ہوئی ہے ایک شوق کسی چیز کا، یہ تاریخ میں اگر دیکھیں گے یعنی ادیان عالم کی تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو مقابلہ پوری کائنات میں نماز سے ایک ہی جگہ کیا گیا ہے، اور وہ سنت پھر بعد میں جو ہے وہ اسی سے ادا ہوتی ہے، اور وہ مقابلہ ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ پوری کائنات میں نماز سے اگر مقابلہ کیا ہے تو پہلا جملہ مقابلہ تقابلی ہے، میں جسارت کر رہا ہوں علماء کے سامنے اس بات کے، بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں اسی بند کے لیے صرف یہ زحمت دی تھی آپ کو کہ چمن سے نکلا تو پہنچا وفا کے میدان میں، لڑا تھا کانٹوں سے صبر و رضا کے میدان میں، بکھر گیا تھا وہ کرب و بلا کے میدان میں، ہے سوگوار ابھی تک بھی تتلیاں جس کی، یہ پھول پودا 72 کی پتیاں جس کی، اسی کے گھر سے ملی زندگی نمازوں کو، خدا فرمائے گا اسی کے گھر سے ملی زندگی نمازوں کو، اسی نے کھولا تھا باطل کے سارے رازوں کو، اسی نے غرق کیا کفر کے جہازوں کو، اسی کے گھر سے ملی زندگی نمازوں کو، اسی نے کھولا تھا باطل کے سارے رازوں کو، اسی نے غرق کیا کفر کے جہازوں کو، اور قسم خدا کی عبادت کی آبرو ہے حسین، اگر نماز نبی ہے تو پھر وضو ہے حسین۔ اسی کے گھر سے ملی زندگی نمازوں کو، اسی نے کھولا تھا باطل کے سارے رازوں کو، اسی نے غرق کیا کفر کے جہازوں کو، قسم خدا کی عبادت کی آبرو ہے حسین، اگر نماز نبی ہے تو پھر وضو ہے حسین۔ بس یہ دعائیہ 4 مصرے عرض کرتا ہوں کہ اے خدا چھین لے ہونٹوں سے تبسم سارا، اے خدا چھین لے ہونٹوں سے تبسم سارا، بس مجھے اشک غم سبط پیمبر دے دے، اے خدا چھین لے ہونٹوں سے تبسم سارا، بس مجھے اشک غم سبط پیمبر دے دے، شوق سے پھر مجھے جو چاہے سزا دے دینا، پہلے پل کے لیے خود کا مقدر دے دے، شوق سے پھر مجھے جو چاہے سزا دے دینا، پہلے پل کے لیے خود کا مقدر دے دے۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ حافظہ سے گزارش ہے کہ سید ممتاز حسین، شاہ جہاں بیگم، میر غلام حیدر خان اور زینت النساء بیگم کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ ساتھ۔ جناب سرفراز امام صاحب کی والدہ علیل ہیں، ان کے لیے، اور محترمہ انیس خاتون صاحبہ علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے آپ شفا کے لیے دعا فرمائیں کہ ڈاکٹر محمد والد محمد ان دونوں خواتین کو شفا عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والعاصین، والصلاة والسلام علی
سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المحصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات نوجوانوں سے گزارش ہے 10 مستقل سے آگے قربت ہو جائے ہم سے. مسلک اہل بیت میں معیار جوانی آپ کے لیے سے نہیں ہو. مسلسل جن دو آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ 3 کی یہ دو آیات ہیں جس میں خداوند عالم عالم انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے دو طرح کے انسانوں کا تعارف کرنا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو سب سے اچھے قوام سے خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد اتنے باکمال انسان اتنے کمال سے خلق کرنے کے بعد ہم نے اس کو پسترین مقامات کی طرف پلٹا دیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم ثم رددناہ میں ہو کی ضمیر پہلی آیت کی طرف پلٹائیں تو یہاں پر قرآن کے اعتبار سے یہ بات نہیں جچتی اور فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے. اس لیے کہ جس شے کو خود خالق اپنی زبان سے اچھا کہہ دے اس کے بعد فوراً دوسری آیت میں بغیر کسی فاصلے کے اسی شے کو برا نہیں کہہ سکتا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح کے انسان ہیں. یہ ہم کو اور آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک باکمال انسان اور ایک وہ انسان کہ جس میں اتنا نقص ہے کہ وہ سوائے پستیوں کے انسانیت کو کچھ اور نہیں دے سکتا، اور ایک وہ انسان کہ جس میں اتنا کمال ہے کہ سوائے بلندیوں کے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا. تو اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ باکمال انسان کے دامن سے وابستہ ہو کے کمال حاصل کر لو یا پست انسانوں کے دامن سے وابستہ ہو کے اسفل سافلین کا حصہ بن جاؤ. اور فرمایا آپ نے. تو اللہ نے ان دونوں انسانوں کے بارے میں گفتگو کی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کوئی شے ناقص نہیں خلق کی. کوئی شے پوری کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں کوئی ناقص نہیں. یہ
ان مخلوقات کے نقص نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا نقص ہے کہ ان کے کمال کو نہیں پہچان پاتے۔ کیوں؟ آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ارشاد قدرت ہوتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو تسبیح پروردگار نہیں کرتی، مگر تمہارے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ اس کی تسبیح کی آواز کو سن سکو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باکمال انسان ہو کہ جو اس تسبیح کی آواز کو سن سکے، اور اسی وجہ سے سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے وہ سب کے سب تسبیح پروردگار کرتے ہیں۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان دیواروں کی تسبیح کیا ہے، اس زمین کی تسبیح کیا ہے، آسمانوں کی تسبیح کیا ہے، پتھروں کی تسبیح کیا ہے، یہ ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سمجھ میں کب آئے گا کہ ان کی تسبیح کیا ہے؟ جب پتھر دست رسالت پہ آ کے کلمہ پڑھے تب سمجھ میں آئے گا، جب دیوار علی کے لیے مسکرا دے تب سمجھ میں آئے گا کہ دیوار تسبیح پڑھ رہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باکمال انسان کو اللہ نے کہا ہم نے احسن تقدیر سے خلق کیا، سب سے اچھے قوام سے، تو اب اس کے لیے ماحول اللہ نے بنایا ہوگا۔ تو اب کون سا ماحول اللہ نے بنایا؟ کیا آدم کو ہم مان لیں کہ آدم وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم سے انسان کو خلق کیا؟ اگر ہم آدم کو تسلیم کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ہم آدم کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات کہا، اور جب انسان کو اشرف مخلوقات کہا تو اب ہر شے سے انسان کا اشرف ہونا ضروری ہے، ہر شے سے، زمین سے بھی، آسمان سے بھی، ملائکہ سے بھی، چاند سے بھی، سورج سے بھی، ہر چیز سے افضل ہونا، اشرف ہونا انسان کا ضروری ہے۔ اگر آدم تمام انسانوں میں سب سے اشرف ہوتے تو وہ اس مٹی کے محتاج نہ ہوتے جس کے ذریعے سے خلق کیے گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑا ایمانی مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منزل کمال تک انسان ایسے نہیں پہنچ سکتا۔ پورا ماحول اللہ نے بنایا تو ماحول ہم کو کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا، ہاں ایک جگہ نظر آتا ہے کہ جو سب سے بلند انسان کو سب سے بلند مقام پہ خلق کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ ذات علی ہے، کہ جہاں خلق کیا خالق نے، آغوش ہے رسول کی، اور ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ ہے، رسول کی آغوش ہے، اللہ کے حکم سے خلق ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد علی جب خلق ہو گئے تو خلق ہونے کے بعد قرآن، زبور، توریت، انجیل کی تلاوت فرما کے علی نے بتایا یہ جو باکمال انسان ہے سوائے ذات علی کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل دوں آپ کی خدمت میں، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے بزرگان ملت باکمال ماحول میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے تبھی کمال کی منزلوں کی طرف پہنچتا ہے، اور اگر نقائص میں آنکھ کھولی تو اگر ایک بھی منقصد ہے اور ایک بھی نقص شامل ہے تو یاد رکھیے وہ انسان بالکل اعلیٰ کمال کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب ٹھیک ہے، آغوش رسول ہے، خانہ کعبہ ہے، فاطمہ بنت اسد ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن ابو طالب کہاں ہے؟ اس وقت تاریخ کیا کہتی ہے ابو طالب کے بارے میں؟ کہ ابو طالب کہاں تھے، کس جگہ تھے؟ کیا وہ خانہ کعبہ کے باہر پریشان ہو کے ٹہل رہے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا خانہ کعبہ کے باہر ٹہل رہے تھے یہ سوچنے میں پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ تاریخ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ تو تاریخ اس سلسلے میں ابن عباس سے ناقل ہے۔ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت نقل کرتے ہیں، اور روایت کیا ہے کہ جب علی کی ولادت ہو گئی خانہ کعبہ میں تو ابو طالب اس مقام پہ گئے جہاں رسول کریم مسلسل عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے، اور وہاں کیوں گئے؟ عبادت کرنے؟ کہا نہیں، ہمارے آپ کے یہاں آج بھی رسم کیا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو نام کون رکھتا ہے؟ کہا اس کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جو فضل و کمال میں جس سے کوئی زیادہ بلند نہ ہو، کسی عالم کے پاس، عالم سے پڑھ کے کسی عالم و مرجع کے پاس، اور اگر معصوم کا دور ہے تو معصوم کے پاس، اسی طریقے سے سلسلہ کمال کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ابو طالب
گئے ہیں کوہ حرا پر. کیوں؟ تو علامہ قندوزی شافعی جناب المودہ میں اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب اس پہاڑ پر کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے. کہا بارگاہ قدرت میں ابو طالب نے ایک دعا کی، اور چونکہ ابھی نظم کا سلسلہ ہے، آپ نے ابرار بھائی کو بھی سماعت فرمایا اور آپ نے نذیر باقری صاحب کو بھی سماعت فرمایا. خدا جہاں جہاں بھی شعراء اہل بیت و مداحان اہل بیت ہیں ان کو صحت و طول عمر عنایت فرمائے. ابو طالب شاعر تھے اور ان سے بہتر کوئی شاعر آج تک نہیں گزرا، ابھی تک نہیں گزرا. اور مولا کائنات کا حکم ہے ہمارے اور آپ کے لیے فَعَلِّمُوهُ وَتُعَلِّمُوهُ لِأَنَّ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ. ابو طالب کے اشعار خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، دوسروں کو بھی سکھاؤ. لِأَنَّ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ، اس لیے کہ ابو طالب کے اشعار میں علم کثیر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے بات؟ باب مدینۃ العلم. باب مدینۃ العلم یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب جس کو باب مدینۃ العلم کہتے کہ فیہ علم کثیر، اس میں سب سے زیادہ علم ہے ابو طالب کے اشعار میں، کثیر ہے، تو اب حاصل کریں. تو ابو طالب گئے کوہ حرا پر، جا کے کیا کیا؟ بارگاہ قدرت میں سوال کیا، اور سوال کا انداز کیا تھا کہ کنکری اٹھائی. علی خانہ کعبہ میں متولد ہو چکے ہیں، کنکری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس پہ دو شعر لکھے. یا رب ذوالغفر الدجی والقمر المنبلج المضی بین لنا من امرک المخفی ماذا نسمد الولد الصفی من ولد الزکی. اے اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار، اے اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار، بین لنا من امرک المخفی، اپنے مخفی راز کو ہمارے اوپر ظاہر کر دے. ماذا نسمد الولد الصفی، یہ جو بچہ ہوا ہے، یہ جو بچہ ہوا ہے اس کا ہم نام کیا رکھیں. یہ کنکری کے اوپر لکھنے کے بعد ابو طالب نے فضا میں اچھال دیا، آسمان کی طرف اچھال دیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو طالب نے کیا دیکھا کہ یاقوت کی ایک سرخ تختی کے اوپر، توجہ چاہتا ہوں، یاقوت کی ایک سرخ تختی کے اوپر قدرت کا جواب آیا، قدرت کا جواب آیا. یا لبیت المصطفی النبی خصصتما بالولد الزکی ونسمہ من شامخ العلی علی اشتق من العلی. کون کہہ رہا ہے؟ خدا جواب دے رہا ہے. خدا ابو طالب نہ پوچھیں کس سے؟ اللہ سے. اے ابو طالب اللہ کے پاس کیوں پہنچے؟ کہا اس لیے کہ اللہ سے زیادہ بڑا مجھے کوئی نظر نہیں آیا جو علی کا نام رکھ سکے. تو اللہ سے علی کا نام پوچھا، اللہ نے نام بتایا، انہوں نے کنکری پہ لکھا تھا، اس نے یاقوت کی سرخ تختی کے اوپر جواب دیا. میں کہوں گا پروردگار ایسا کیوں کیا؟ تو اسی کنکری کے پیچھے دو شعر لکھ دیتا، دو شعر لکھ دیتا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، انہوں نے نظم میں سوال کیا تو اللہ نے بھی نظم میں جواب دیا، اللہ نے بھی نظم میں جواب دیا. اور کس انداز سے دیا؟ اس انداز سے کہ یاقوت کی سرخ تختی کے اوپر پالنے والے کنکری پہ تو نہیں جواب دیا. کہا نہیں، آج سے میں اہل بیت کے لیے فضیلت کا دروازہ کھول رہا ہوں کہ اگر یہ میری طرف کنکری بھیجیں گے اور سوال کریں گے تو میں یاقوت کی سرخ تختی بھیجوں گا. اگر یہ میری طرف روٹیاں بھیجیں گے تو میں سورہ کہف بھیجوں گا. انگوٹھی بھیجوں گا، انگوٹھی بھیجیں گے تو آئے ولادت بھیجوں گا. روح محمد و آل محمد. یہ منزل کمال ہے. ان سے زیادہ با کمال انسان کون ہے کہ جس کا نام بھی خدا رکھے، جس کا نام ہی خدا رکھے. اس سے زیادہ با کمال کوئی انسان نہیں ہے. یہ علی کی بات تھی. اب ذرا رسول کی بات سنیے. اور واقعہ آپ کا سنا ہے اور یقیناً سنا ہوا ہے، لیکن میں اس میں کچھ آپ کی خدمت میں پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. اور واقعہ کیا ہے؟ رسول خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا. تو حالت نماز میں ابن ابی زبیدی نے آپ سے جسارت کی اور اونٹ کی غلاظت اور خون آپ کے اوپر ڈال دیا. رسول اسی انداز سے
ابو طالب کی خدمت میں تشریف لائے اور لانے کے بعد پوچھا چاچا میں کون ہوں؟ سوال تھا رسول کا، چاچا میں کون ہوں؟ ابو طالب نے کہا محمد تم اللہ کے رسول ہو، محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ توجہ چاہتا ہوں کبھی بھی تقابل نہ کرنا صحابیت کا اور ابو طالب کا، کبھی بھی تقابل نہ کرنا صحابیت کا اور ابو طالب کا۔ یہ رسول ہیں جو ابو طالب سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں، تو ابو طالب کہہ رہے ہیں تم رسول ہو، اور وہ صحابی تھا جو رسول سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کون ہیں، تو رسول کہہ رہے تھے کہ میں رسول ہوں۔ توجہ ہے نا؟ وہ صحابی تھا، یہ ابو طالب ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا چاچا جان دیکھیے میرے ساتھ کیا کیا گیا کہ تم پہچانتے ہو، مجرم کو پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے جو دنیا کہتی ہے کہ براہ راست اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی شکایت براہ راست اللہ سے کہنی چاہیے، تو بھائی رسول سے زیادہ تو اللہ سے کوئی قریب تھا نہیں۔ لیکن رسول کی سنت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جب مشکل پیش آئے تو یا ابو طالب سے کہو یا علی سے کہو۔ نہیں نہیں نہیں، الفاظ بدل کے کہوں، علی میں اور ابو طالب میں بھی ایک کم سے کم یہ فرق کہا جا سکتا ہے کہ ابو طالب وہ ہے جن سے رسالت اپنی مشکل کہتی ہے، اور علی وہ ہے جن سے امت اپنی مشکل کہتی ہے۔ محمد و آل محمد۔ ہے نا؟ آئے رسول نے کہا اچھا رک جائیے۔ ایک مرتبہ آواز دی حضرت ابو طالب نے، یا اعلی عبد المطلب، یا اعلی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی آل، یا اعلی عبد مناف، یا اعلی ہاشم۔ آواز دی، نوجوان آ گئے۔ کہا تم کتنے ہو؟ کہا ہم 40 ہیں۔ کہا میرے ساتھ چلو، تلواریں ساتھ میں لو۔ تلواریں ساتھ میں لی، ابو طالب آگے آگے، سب جوان پیچھے پیچھے، سب جوان پیچھے پیچھے، رسول ساتھ ساتھ۔ پہنچے کہاں؟ کہاں پہنچے؟ اسی خانہ کعبہ میں، اسی صحن خانہ کعبہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سارے مشرک بیٹھے تھے۔ جب ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا اور ابو طالب کے چہرے کا رنگ دیکھا تو مشرک ایک ایک کر کے فرار اختیار کرنے لگے۔ تو ابو طالب نے آواز دی خبردار خبردار، کوئی بھاگنا مت، کوئی بھاگنا مت، ورنہ اسی تلوار سے سر کو قلم کر دوں گا۔ پھر فرق پہچانیے، پھر فرق پہچانیے، ابو طالب کون ہے، صحابی کون ہے، ابو طالب کون ہے، صحابی کون ہے، پھر فرق پہچانیے۔ ابو طالب وہ ہے، ابو طالب وہ ہے جس کو مشرک دیکھ کے بھاگے، اور صحابی وہ ہے جو مشرک کو دیکھ کے بھاگے۔ توجہ ہے نا؟ کوئی نہیں بھاگا، رک گئے۔ یہ تھا رفتار ابو طالب کا۔ ایک مرتبہ رسول سے کہا کہ یہ بتائیے کہ کون تھا؟ کہا یہ ابن ابی زبیر۔ کہا ٹھیک۔ اس کے قریب آئے، اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کی ناک ایک پتھر پہ رگڑی، اور ایسی رگڑی کہ خون نکلنے لگا۔ یہ ابو طالب ابن ابی زبیری کی ناک نہیں رگڑ رہے تھے، یہ رسول کو گواہ بنا کر کفر کی ناک رگڑ رہے تھے۔ یہ رسول کو گواہ بنا کر کفر کی ناک رگڑ رہے تھے ابو طالب۔ اور اس کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں کی، اسی پہ اکتفا نہیں کی، سب سے پہلے غلاظت، دیکھیے بدلہ لیا، قصاص لیا تو اسی انداز سے ابن ابی زبیری پہ ڈالی، اور اس کے بعد ان نوجوان سے کہا کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی، ان سب پہ ڈالو۔ میں کہوں گا اے ابو طالب، انہوں نے تو ڈالی نہیں تھی، انہوں نے تو غلاظت ڈالی نہیں تھی، ان پہ غلاظت کیوں منوائی؟ کہا تم کو معلوم نہیں، پتا نہیں؟ رسول پہ جو ابن ابی زبیری نے غلاظت ڈالی تھی اس پہ پہلے اجماع ہوا تھا، اس
سے پہلے اجماع ہوا تھا. یہ ابو طالب تھے جنہوں نے کافروں اور مشرکوں کا پہلا اجماع باطل کیا تھا. پہلا اجماع باطل کیا تھا. یہ ذات ابو طالب ہے. پہچانے کہ باکمال انسان کون ہے اور وہ انسان کون ہے جو اسفل سافلین کی طرف لے جاتا ہے. تو میں نے کل مخلوقات کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہر شے میں ایک کمال رکھا ہے اور جس شے میں نقص ہے تو اس کی طرف بڑھنے سے روکا. اللہ نے انسان کو دعوت دی اس بارے میں اور ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کے آنے والے نہیں ہو؟ تو مولا کائنات نے اسی آیت کی تفسیر کی ہے اور بڑی حسین انداز سے کی ہے اور شعروں میں کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوى العالم الاکبر. اے انسان تو کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے؟ تو کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے؟ وفیکم طوى العالم الاکبر. خدا کی قسم تیرے اندر ایک بہت بڑی کائنات آباد ہے. ایک بہت بڑی کائنات آباد ہے. دواؤک فیک ولا تبصروا وداؤک منک وتستنکروا. دواؤک فیک ولا تبصروا وداؤک منک وتستنکروا. دیکھ تیرے اندر مرض ہے لیکن وہ مرض بھی تیری وجہ سے ہے اور اس کا علاج بھی اللہ نے تیرے ہی اندر رکھا ہے. اس کا علاج بھی اللہ نے تیرے اندر رکھا ہے. اگر نفس میں مرض پیدا ہو گیا تو اس نفس کے مرض کو دور کرنے کے لیے علاج بھی اللہ نے تیرے اندر رکھا ہے. تو مولا کائنات نے انسانیت کو دعوت دی کہ دیکھ کمال تیرے اندر نہفتہ ہے, کمال تیرے اندر پوشیدہ ہے, لیکن اس کمال کو تلاش کرنے کے لیے تجھے غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور غور و فکر ہر شے میں غور و فکر. اللہ نے جب یہ دو انسان پیش کیے تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں اس کے ساتھ بات والی آیت میں پھر کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں اسفل السافلین میں جانے سے وہ بچے گا. کون؟ الا الذین آمنوا, جو صاحبان ایمان ہیں وہ بچیں گے اور جو صاحبان عمل خیر ہیں وہ بچیں گے. یہ دو افراد ہیں جو بچیں گے. کون؟ جو ایمان اور عمل صالح انجام دیں گے. تو حضور ایمان کے مقابلے پہ ایک چیز آتی ہے کفر. اسلام کے مقابلے پہ ایک چیز آتی ہے شرک. تو دو چیزیں ہیں, ایک ایمان اور ایک اسلام. تو پہلے ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیا جائے تاکہ بعد میں عمل صالح کو سمجھا جائے. اس لیے کہ اللہ نے ایمان کو مقدم کیا اور عمل صالح کو مؤخر کیا. ایمان مقدم ہے, عمل صالح مؤخر ہے. اگر ایمان پہلے نہ ہو اور عمل کی پکار ہو تو یاد رکھیے اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. پہلے ایمان پیدا کر لو, اس کے بعد عمل صالح کی طرف بڑھو. اور اگر ایمان کو چھوڑ کر عمل صالح کی طرف بڑھو گے تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہوگا, عمل غیر صالح ہوگا. توجہ ہے نا, عمل غیر صالح ہوگا. حضور تو ایمان اور اسلام ہر انسان اپنے کو مومن سمجھتا ہے, ہر مسلمان انسان نہیں, ہر مسلمان اپنے کو مومن سمجھتا ہے. لیکن اسلام میں اور ایمان میں بہت بڑا فرق ہے. پہلے پہچانے کہ کمال اسلام کیا ہے اور کمال ایمان کیا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بہت ہی شد و مد سے کہتے ہیں, بڑے اصرار سے کہتے ہیں. غیبت کی پھر بھی مسلمان, نماز ترک کی پھر بھی مسلمان, خمس ادا نہیں کیا پھر بھی مسلمان, زکوٰۃ نہیں دی پھر بھی مسلمان, جوان ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھا پھر بھی مسلمان, مستطیع ہوتے ہوئے حج نہیں کیا پھر بھی مسلمان. تو بات کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھ لیا کافی ہے؟ بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے. لیکن قرآن دو اسلاموں کو پیش کرتا ہے. ایک ایسا اسلام جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, کہ کچھ لوگ آئے رسول کریم کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا کہ ہم مومن ہیں. کیا کہا کہ ہم مومن ہیں؟ تو خدا نے تردید کر دی, فوراً تردید کی اور یہ کہا قالت الاعراب آمنا. آراب آئے, کچھ بدو آئے اور آنے کے بعد کہا ہم مومن ہو گئے. تو قدرت نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. میرے حبیب ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لائے, ایمان نہیں لائے.
اسلام لائے. مگر اب سن لو، اسلام کا بھی معیار ہے، ایک ہماری نظر میں اور ایک قرآن کی نظر میں. اب قرآن نے پھر اسلام کا معیار پیش کیا، اور کہاں کیا؟ سورہ بقرہ 127 آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر چکے تو بارگاہ قدرت میں آواز دی، پالنے والے ہمارے اس عمل کو قبول فرما. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. دیکھو انسان جب باکمال ہوتا ہے تو اپنے ہر فعل کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے. توجہ ہے نا میں نے کیا کیا؟ یعنی فعل کوئی کرے لیکن اپنے فعل کو اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا میں نے کیا. یہ ابراہیم اپنی مثال پیش کر رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پالنے والے اے پروردگار ہم دونوں کو تسنیہ کا صیغہ ہے، ہم دونوں کو اپنا مسلم بندہ بنا لے. کیا بنا لے؟ مسلم بندہ. اسی سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں اللہ جناب ابراہیم کو امام کہہ چکا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور ابراہیم کو امامت کب ملی؟ جب نبوت بھی مل گئی، جب رسالت بھی مل گئی، جب خلت بھی اللہ نے عطا کر دی اور اس کا بھی خطاب اللہ نے دے دیا. تو اب اس کے بعد چوتھے مرحلے پر ہے امامت. تو امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل خدا بھی ہیں. اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ پالنے والے اپنا ہم دونوں کو مسلمان بندہ بنا لے. اب یہ معیار قرآن بتا رہا ہے. پروردگار یہ تو امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، تو پھر مسلمان کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اے پالنے والے مسلمان کہنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ اور تو دعا بھی قبول کرتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. عجب نہیں آواز قدرت آئے. یہ جو ابراہیم اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تمہارے اسلام میں اور ان کے اسلام میں فرق یہ ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد بھی مسلمان ہو، اور ابراہیم جس مسلمان ہونے کی دعا کر رہے ہیں. پالنے والے نبی تو ہوں، رسول تو ہوں، خلیل تو ہوں، امام تو ہوں، لیکن پروردگار مسلم بندہ اتنا اطاعت گزار بنا لے کہ ترک اولا کی بھی گنجائش نہ رہے. درود پڑھتے محمد اور آل محمد. توجہ ہے نا؟ ترک اولا کی بھی گنجائش نہ رہے. یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں. اور پھر ابراہیم نے اپنی دعا کو آگے بڑھایا. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پالنے والے جس معیار کے ہم دونوں مسلمان ہیں، اسی معیار کے مسلمان میری ذریت میں بھی پیدا کر. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور پروردگار جب اسی معیار کے مسلمان موجود ہوں تب اپنا آخری پیغمبر ان کے درمیان میں بھیجنا. توجہ کیا؟ تب ان کے درمیان جب مسلمان ہو تو اب یہ بحث ہی بیکار ہے کہ رسول کس کو کلمہ پڑھوائیں اور کس کو نہ پڑھوائیں. اگر یہ بات ماننی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابراہیم و اسماعیل کے معیار کے کچھ مسلم تھے جن میں رسول آئے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. تو حضور مسئلہ یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے انسان کے کمال کو پہچاننا اور باکمال انسان کی ذات تک پہنچنا. اتنا آسان نہیں ہے جتنا دنیا نے سمجھ رکھا ہے. درود تو پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. تو ہر شے میں اللہ نے تمہارا. یہ تو اسلام کی بات ہوگی.
اب ذرا ایمان کی بات سنیں. خدا ارشاد فرماتا ہے ایمان کس چیز ہے نا، الا الذین آمنوا، تو پہلے تو ایمان کی منزل ہے. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہمارا معیار اسلام الگ، ان کا معیار اسلام الگ. اب معیار ایمان کیا ہے کہ جب یہ آئے تھے کہنے کے لیے کہ ہم مومن ہو گئے، تو رسول سے اللہ نے کہلوا دیا کہ ان سے کہہ دو ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان دل میں داخل نہیں. تو حضور ایمان کا تعلق ہے قلب سے اور اسلام کا تعلق ہے صدر سے. ایک ہے قلب اور ایک ہے صدر. ایمان کا تعلق ہے قلب سے اور اسلام کا تعلق ہے صدر سے. ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک قلب ہے اور ایک صدر ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا. ایمان تمہارے نزدیک محبوب ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا. کس کو؟ ایمان کو. دلوں کی زینت کس کی؟ مومنین کے دلوں کی زینت، مومن کے دل کی زینت، مسلم کے دل کی نہیں. تو اسلام کا تعلق ہے صدر سے، اسلام کا تعلق ہے صدر سے، ایمان کا تعلق ہے قلب سے. بھئی پورے قرآن میں اسی لیے اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ شیطان قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ کہا یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں نہیں. جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں دلوں میں، دل دوسری چیز ہے. اس لیے کہ دل مومن کا دل ایمان کے لیے مخصوص ہے. اگر مومن ہے تو دل میں ایمان ہے، اگر مومن ہے تو دل میں ایمان ہے. توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے اللہ نے یوسوس فی صدور الناس. اب یہ جو یوسوس، یہ جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے. دیکھیں پھر بات آ گئی نا اسفل سافلین کی، کہ بھئی جو وسوسہ پیدا کرتا ہے کس لیے پیدا کرتا ہے؟ تاکہ انسان سافلین کی طرف پہنچ جائے، پسیوں کی طرف پہنچ جائے، اسفل سافلین کا حصہ بن جائے. تو میں کہوں گا پروردگار، یہ جنی شیطان کا تو ہم کو پتا ہے کہ یہ کون تھا. یہ وہی تھا نا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری جنت سے اس لیے کہ تو مردود ہے. لیکن یہ انسانی جنی کون ہے؟ انسان جنی کون ہے؟ انسان انسی کون ہے؟ جنی تو پہچان لیا، یہ انسی شیطان کون ہے؟ انسان کون ہے یہ جو بہکا رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ پہچانو اس انسان کو، پہچانو اس کو. تو پہچان لیا نا. اور وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا کیوں گیا؟ کہا اس لیے کہ ملائکہ سب ہو گئے خاموش اور یہ بول پڑا. اور جب بولا وہ آواز بلند کی اللہ کے سامنے، تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا. یہ تھا جنی شیطان. اور اگر انسی شیطان کو پہچاننا ہو تو معیار یہی ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو جنی شیطان تھا اس نے خدا کے سامنے آواز بلند کی تھی، جو انسی شیطان تھا اس نے رسول کے سامنے آواز بلند کی. درود پڑھتے محمد رسول. توجہ ہے نا. اچھا اب ذرا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس سلسلے میں جب رسول کریم تشریف لائے اور ظہور فرمایا، ضرور پڑھنا محمد علیہ، تو شیطان آیا رسول کے پاس اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ رحمۃ للعالمین بن کے آئے؟ کہ بے شک کہ میں بھی تو عالمین میں ہوں. کہا تو کیا چاہتے ہو؟
کہ یہ بتائیے کہ آپ کی رحمت کا دریا جوش میں میرا کچھ بھلا ہو سکتا ہے؟ شیطان آیا رسول کے پاس، توجہ ہے نا، آیا کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے بخشوا دیجیے، کہا بخشے جاؤ۔ اب تعجب نہ کیجیے گا، جب شیطان اتنے انبیاء کو قتل کروا کے، اتنی امتوں میں فساد پھیلا کے رسول سے مایوس نہیں ہوتا، تو ہم مومن ہو کے رسول و آل رسول سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ توجہ ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ در ایسا در ہے کہ جہاں دروازے سب کے لیے کھلے۔ آیا رسول نے کہا بخشے جاؤ، کہا کرنا کیا ہوگا؟ کہ جاؤ سجدہ کر لو۔ کس کو؟ کہا آدم کو۔ کہا یا رسول اللہ آدم اب کہاں؟ کہا کوئی بات نہیں، قبر پہ جا کے سجدہ کر، اس لیے کہ وہ بھی مٹی کا مسئلہ تھا، یہ بھی مٹی کا مسئلہ تھا۔ توجہ ہے، جا کے قبر پہ سجدہ کر لو۔ چلا تو راستے میں ایک شخص ملا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کی ملاقات کب سے تھی، ان دونوں کی دوستی کب سے تھی، یہ مجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال کہا خیریت ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو دوڑے ہوئے؟ کہا سجدہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کس کو؟ کہا قبر آدم کو۔ کہا کمال کی بات ہے، زندہ کو کیا نہیں، مردہ تو کر رہے ہو۔ پلٹ گیا۔ اب سمجھے؟ دو شیطان ہیں، جو پوری دنیا کو بہکا دے وہ ابلیس ہے، اور جو ابلیس کو بہکا دے وہ یہ ہیں۔ جو ابلیس کو بہکا دے وہ یہ ہیں۔ تو اب بڑا کون ہوا؟ اچھا پھر آیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بڑا شیطان کون ہوا؟ یہی ہے نا بھائی، جنی کو انس نے بہکا دیا، انس نے جن کو بہکا دیا، انسان نے جن کو بہکا دیا، تو بڑے تو یہی ہوئے جو جس کو بہکا دے وہ زیادہ بڑا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ٹھہرے استاد، یہ ٹھہرے شاگرد، یہ ٹھہرے بڑے شیطان اور ٹھہرے چھوٹے شیطان۔ اب دلیل دوں قرآن سے آپ کی خدمت میں، بھائی جب قیامت کا دن ہوگا تو یہاں تو شیطان نظر آتا نہیں، وہاں نظر آ جائے گا جن کو بہکایا ہوگا، وہاں نظر آ جائے گا۔ اب یہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں نہیں نظر آتا یہاں؟ کہا ابھی پردہ غیب میں ہے، مگر یقین اتنا ہے شیطان پر کہ جو عمل کرتے ہیں بد، جو بھی گناہ کرتے ہیں کہ وہ شیطان نے کروا دیا۔ تو شیطان ہے کہاں؟ دکھائی تو دیتا نہیں، کہاں ہے مگر نظر نہیں آتا۔ تو شیطان کی گمراہی پردہ غیب سے تم کو نظر آ جاتی ہے، شیطان کی گمراہی تم کو پردہ غیب سے نظر آ جاتی ہے، اور اسی پردہ غیب سے اگر کوئی انسان ہدایت کرے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ ہے نا، اس لیے ایک جملہ عرض کروں، اس لیے کہ جو جس کی قوم کا ہوتا ہے اس کی وہی بات پہلے سمجھ میں آتی ہے۔ محمد و آل محمد ہے نا، تو وہاں شیطان دکھائی دے گا ان لوگوں کو جن کو شیطان نے یہاں بہکایا ہوگا۔ قبر پکڑ لو، یہی ہے جس نے ہمیں بہکایا، یہی ہے، گھیر لیں گے اسے کہ بھائی کیوں بہکایا تھا تم نے، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں قرآن نے کتنے حسین الفاظ میں شیطان کے اس دن کے الفاظ نقل کر دیے۔ کہا فَلَا تُلُومُونِي وَلَٰكِن لُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے برا مت کہو، اپنے نفس کو برا کہو۔ میری بات مانی ہی کیوں تھی؟ توجہ ہے نا بھائی، انبیاء آئے، اولیاء آئے، علماء آئے، سب نے سمجھایا، ہزاروں لاکھوں نے مل کے، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اکیلے میرے کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور مجھے کہنا ہو فَلَا تَلُومُونِي، مجھے برا مت کہو، وَلَٰكِن لُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو برا کہو، مجھے برا مت کہو، میری بات مانی کیوں تھی؟ تو اب یہ شیطان اپنی امت کو چھوڑ کے بھاگ لے گا، ساتھ دے گا نہیں۔ دیکھیں میں نے کیا کیا تھا کہ بڑا
دلیل دیکھیے. اب دوسری دلیل ہے یہ شیطان جنی تھا جو اس امت کو اپنی جس کو بہکایا تھا چھوڑ کے بھاگ گیا. اب جو امت کو چھوڑ کے بھاگے وہ چھوٹا شیطان، جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے وہ بڑا شیطان. درود پڑھیں محمد اور آل محمد. جب اسفل سافلین کی طرف جانے لگیں گے سب تو پکڑیں گے شیطان کو وہاں. اور جب کوئی چارہ نہیں ہوگا تو اب یہ خدا سے کہیں گے پالنے والے اے پروردگار تو رحمت للعالمین ہے، ہمیں بخش دے. کبھی تم نے گناہ کیوں کیے تھے؟ اب ان میں سے کچھ کہیں گے ہم نے تو کیے نہیں تھے. مکر جائیں گے کچھ لوگ. اسی لیے انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ بندوں کے سامنے بولتے بولتے خدا کے سامنے بھی بول دے گا. تو اب بندے تو یقین مان جاتے ہیں جھوٹ کا سچ، لیکن اللہ کے سامنے تو ساری باتیں ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن یہ جو مکر رہے ہیں اپنے گناہوں سے، اپنے جرائم سے، ہم ان کی زبانوں کو قفل لگا دیں گے. نختم ختم کر دیں گے. ان کے ختم کا مطلب عربی میں قفل لگانا، مہر لگانا. تو زبان نہیں بولے گی. کیا بولے گا؟ وتکلمنا ایدیہم، ان کے وہ ہاتھ بولیں گے جن کے ذریعے سے انہوں نے جرائم کیے ہیں. وتشہد ارجلہم، ان کے وہ پیر بولیں گے جن کے ذریعے سے وہ گناہ کے راستے پہ گئے. تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ منزل کمال انسان کو اگر حاصل کرنی ہے تو قرآن کم سے کم ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھے تاکہ سمجھ میں آئے. اور جیسا کہ غالباً ابھی شاید یہاں یا ابھی آج سلمان عابدی صاحب کے گھر جو مجلس ہوئی تھی اس میں ابرار بھائی نے شعر بڑا اچھا پڑھا تھا کہ مجالس کا فائدہ نظر آنا چاہیے ہماری قوم میں، ہماری ملت میں. تو یہ دو قسم کے لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ نے ایک احسن تقویم، قوام ان کا. اچھا قوام کے معنی کیا ہے؟ خود کا اصل توجہ چاہتا. قوام یعنی اصل. تو ایک انسان ہے اصل اور ایک انسان ہے یہ کہ جو پستیوں کی طرف جاتا ہے. تو اب بات طے ہو گئی، جو اصلی ہوگا وہ اصل کی طرف جائے گا. جو اصلی ہوگا وہ اصل کی طرف جائے گا. اور جس کے پاس کوئی اصل نہیں ہوگی، کوئی نسل نہیں ہوگی، کوئی عقل نہیں ہوگی، وہ اسفل سافلین کی طرف جائے گا. یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ احادیث بہت ہیں. تو ہر شے میں اللہ نے کمال رکھا. تو یہ بات تھی ایمان کی اور اسلام کی. کیا اسلام میں با کمال دیکھنا ہو تو ابراہیم ہو، اور اگر ایمان با کمال دیکھنا ہو تو سلمان کو دیکھو. یہ دو ہیں نمونہ عمل والے. اب ایک سوال آپ سے، یہ بتائیے کہ ابراہیم مسلم کیوں ٹھہرے؟ پھر ایک آیت پڑھنا اور ان کو ایک کمال، یہ مرتبہ، یہ منزلت کہاں سے ملی؟ کہا جب وہ اسماعیل کو ذبح کے لیے لے جا رہے تھے تو قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم اسلام لے آئے اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا پیشانی کے بل، تو اللہ نے ان کو کہا مسلم. کیوں؟ ایک بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو اب جو ایک بیٹے کو قربان کرے وہ مسلم ہے، اور جو ابو طالب کی شکل میں کبھی جعفر، کبھی عقیل، کبھی علی کو لٹائے بستر رسول پر قربان کرے، تو اب بتائیے کہ بڑا مسلم کون ہے؟
بڑا مسلم کون ہے جو ایک قربانی دے یا جو چار قربانی دے اپنی زندگی، اور اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ یہ چلے جائیں مگر رسول بچے. یہ جذبہ ابو طالب تھا، یہ جذبہ ابو طالب تھا. میں کہوں گا پروردگار ایک آسیہ بنت مزاحم، میں پورے تفصیل سے نہیں عرض کروں گا، ایک نبی کو تھوڑی دیر کے لیے شر فرعون سے بچا لیا تھا، اور تو نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا. پالنے والے ابو طالب کے لیے کیا کیا؟ کہا 2 اجر دوں گا، 2 اجر دوں گا، ایک دنیا میں دوں گا، ایک آخرت میں دوں گا. پالنے والے دنیا میں کیا دے گا؟ کہا دنیا میں یہ دوں گا کہ نسل ابو طالب کی ہوگی، ذریت رسول کی کہلائے گی. نسل ابو طالب کی ہے، ذریت رسول کی ہوگی. بیٹا ابو طالب کا ہوگا، لیکن لوگ جب نہ رسول اللہ کہہ کے خطاب کریں گے. یہ دنیا میں انعام دوں گا، وہ آخرت میں یہ انعام دوں گا کہ جدھر دیکھو گے ابو طالب کا یا بیٹا نظر آئے گا، یا پوتا نظر آئے گا، یا بھتیجا نظر آئے گا. وہاں صرف ان کے ہاتھوں میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. توجہ ہے نا؟ کیوں نہ ہو ایسی عظمت ابو طالب کی، کیوں نہ ہو ایسی عظمت ابو طالب کی. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، لقب ہے مولا کائنات کا ابو الائمہ. ابو الائمہ مولا علی کا لقب ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو ابو الائمہ ابو طالب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے 11 اماموں کے بعد، اور ابو طالب ہے 12 اماموں کے بعد. ہر چیز ابو طالب سے، ہر کمال ابو طالب سے. کمال امامت آغوش ہے، کمال نبوت آغوش ہے، اور کمال صبر آغوش ہے، کمال علم آغوش ہے، کمال شجاعت آغوش ہے، کمال فضیلت آغوش ہے، کمال فصاحت و بلاغت آغوش ہے، کمال خطابت آغوش ہے. یہ ابو طالب کی آغوش ہے کہ جہاں سے امامت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، شرافت بھی ہے، نجابت بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے. یہ ذات ابو طالب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام باقی ہے کہ ابو طالب کا خون آج تک باقی ہے، ابو طالب کی نسل آج تک باقی ہے. اگر ابو طالب کی نسل آج خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے. اس لیے کہ حجت خدا سے زمین باقی رہتی ہے، اور حجت خدا نام ہے نسل ابو طالب. حجت خدا نام ہے نسل ابو طالب کا. عزیزان گرامی، یہ جذبہ قربانی جو ابو طالب میں تھا آج تک نسل ابو طالب میں باقی ہے. اور یہ جو کربلا ہے، خدا کی قسم یہ بھی نسل ابو طالب میں جو کربلا آئی، یہ جذبہ ابو طالب کا نام کربلا ہے. اس لیے کہ ابو طالب کیا چاہتے تھے؟ اسلام بچے، رسول اسلام بچیں. یہی چاہتے تھے نا ابو طالب. تو اب حسین نے یہی دیکھا کہ میرے دادا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اسلام کو بچاتے ہوئے آ رہے تھے، میرے بابا کا طریقہ یہ تھا کہ 25 برس تک خاموش رہے، اور اب اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے بولنے کے لیے کہ جس کا باپ 25 برس تک خاموش رہا. توجہ کرتا ہوں، 25 برس تک خاموش رہا. اور کیسے بولا؟ تنہا نہیں بولا. حسین تنہا نہیں تھے. جو کہتے ہیں کہ حسین تنہا تھے، نہیں، حسین نے اپنی تحریک میں بچوں کو بھی شامل کیا، اپنی تحریک میں خواتین کو بھی شامل کیا، اپنی تحریک میں جوانوں کو بھی شامل کیا، اور اپنی تحریک میں بزرگوں کو بھی شامل کیا. حسین کی تحریک میں سب شامل ہیں. حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ بھی ہیں، عباس جیسے جوان بھی ہیں، علی اکبر جیسے کڑیل جوان بھی ہیں، قاسم جیسے نوجوان بھی ہیں، اون محمد جیسے بچے بھی ہیں، اور علی اصغر جیسا ششماہا بھی ہے. تو یہ قربانیاں تو حسین کے ساتھ ہوئیں، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ مصائب کا آغاز تو عصر عاشور کے بعد سے ہوا. مصائب کا آغاز عصر عاشور کے بعد ہوا، اس لیے کہ شہیدوں کی تو پیاس بجھ گئی، لیکن سکینہ کب تک پیاسی رہی یہ کسی کو نہیں معلوم کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی، زینب و ام کلثوم کب تک پیاسی رہی. اور سکینہ کا لغت میں مطلب ہے باعث سکون. سکینہ حسین کے لیے باعث سکون تھی، اسی لیے حسین ہمیشہ سکینہ کو سینے پہ لٹایا کرتے تھے، اور سکینہ کی عادت بھی سینے پہ لیٹنے کی ہو گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ آخری وقت جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، بس یہی مطالبہ کیا تھا کہ بابا ایک بار سینے پہ سلا لو، بابا ایک بار بس سینے پہ سلا لو. یہ سکینہ نے مطالبہ کیا. وہ حسین جلدی ریتی پہ سوئے اور سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا اور اس کے بعد زینب کے حوالے کر دیا. لیکن عزیزو، عصر عاشور جب آئی اور عصر عاشور میں سکینہ نے فریاد کی اور اے بابا آپ کہاں ہیں، اور فریاد کرتی کرتی جب شام غریبہ کے اندھیرے کا وقت آ گیا تو سکینہ شام غریبہ میں اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی نکل گئی. یہ سکینہ تھی جو اپنی چاہت کا اعلان کر رہی تھی کہ میں بابا کو کتنا چاہتی ہوں. عزیزو، آج جناب سکینہ کا شبیہ تابوت برآمد ہوگا. عزیزو، آج جناب سکینہ کا تذکرہ ہوگا. اگر آپ واقعات کربلا سے سکینہ کو نکال لیجئے تو سکینہ کے نکالنے کے بعد واقعات کربلا میں کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے کہ یہ وہ بچی ہے جو حسین کی تحریک کی روح رواں تھی. اس لیے کہ یہ وہ بچی ہے جس نے کربلا سے لے کے شام تک اس رسم میں اپنا گلا بنوایا جس رسم میں زینب و ام کلثوم کے گلے بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے پہلے ایک منزل پہ رکا اور اس کے بعد چلا تو شبر تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آئے کہ سید سجاد اپنے بابا سے کہو تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. اپنے بابا سے کہو کہ سر آگے بڑھے ورنہ میں تمہیں اس قادیانے سے تکلیف پہنچاؤں گا. سید سجاد حسین کے سر کے سامنے آئے اور آنے کے بعد ہار گئے بابا اب تازیانہ کھانے کی ہمت نہیں ہے. بابا آپ کا سر آگے کو نہیں بڑھتا. کہا سید سجاد تم کو معلوم نہیں، ارے میری یتیمہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، ارے میری سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. اللہ اکبر. سید سجاد نے پھوپھی اماں کو بلایا. پھوپھی اماں چلے سکینہ کو تلاش کریں. بھائی دیکھیں دو ہی منزلیں تھی جہاں سکینہ کی تلاش ہوئی، یا شام غریبہ کے اندھیروں میں دونوں میں ام کلثوم نے تلاش کیا، یا آج سید سجاد اور زینب تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں. چلے منزل بمنزل تو کیا دیکھا ایک سکینہ کسی سے گفتگو کر رہی ہے. قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ سکینہ کسی برقع پوش بی بی کے آغوش میں سر رکھے ہوئے شکایتیں کر رہی ہے کہ میرے بابا کو میرے سامنے ذبح کیا گیا، میرے بابا کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی. قریب پہنچی زینب اور قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس بیوی پہ سلام کیا. بیوی تمہیں خدا جزائے خیر دے، اس لیے کہ خدا کی قسم کربلا سے لے کے یہاں تک ہمیں کوئی سلام کرنے والا تک نہیں ملا. اے بیوی تم کون ہو؟ اے بیوی تم کون ہو جس نے حسین کی یتیمہ پہ رحم کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ بیوی نے نقاب کرتی زینب پہچانا نہیں، ارے تیری ماں مدینے سے آئی ہے. کہا اے ماں بھائی ہو، ارے دو موقع ہے، شام غریبہ کے موقع پہ بابا آیا تھا، آج کے موقع پہ ماں آئی ہے. سکینہ کو لیا، قافلہ آگے بڑھا اور جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو لکھا کہ کس انداز سے پہنچا کہ آگے آگے سرحائے شہداء ہیں، سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توتے خاندان، اور پیچھے کیا دیکھا کچھ بیویاں ہیں جن کے گلوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، 12 گلے ہیں، رسم ایک ہے اور اس میں عجیب و غریب دل ہلا دینے والا منظر کیا
سوائے غم مظلوم کربلا عزیزو بس وہ وقت آیا کہ جب یزید نے سکینہ کی محبت کا امتحان لیا. بلاؤ اس بچی کو جس کو حسین چاہتے ہیں. بچی کو بلایا گیا, دشت طلا میں سر رکھا ہے. کہا بی بی میں نے سنا ہے کہ تم کو حسین بہت چاہتے تھے. کہا بہت چاہتے تھے. کہا بی بی اب بھی چاہتے ہیں. کہا اب بھی چاہتے ہیں. کہا تو پھر تم کہو کہ یہ سب تمہاری آغوش میں آ جائے, یہ سب تمہاری آغوش میں آ جائے. جیسے یزید نے کہا سر حسین تش سے اڑتا ہوا آیا, سکینہ کی آغوش میں آیا, دربار میں کوہرام مچا, ہر دشمن بھی پھیل پھیل کے رونے لگے. اللہ اکبر. شام میں انقلاب کی کیفیت ہو گئی. یزید نے پھر زندان میں قافلے کو بھیجا. ایسا اندھیرا قید خانہ کہ جہاں نہ رات کا پتہ چلتا تھا نہ دن کا پتہ چلتا تھا. گرم پانی پہنچایا جاتا تھا لیکن بس ایک سکینہ کی آواز آتی تھی, اے بابا کہاں ہو, اے بابا اپنے پاس بلا لو. گریہ ہوتا رہا, گریہ ہوتا رہا, اور جب گریے کی آوازیں بلند ہو گئی تو یزید نے کہا کہ اتنی رات میں کون روتا ہے؟ کہا حسین کی یتیمہ رو رہی ہے. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اپنے بابا کو یاد کرتی ہے. کہا تو ٹھیک ہے سر حسین زندان میں بھجوا دو. سر حسین زندان میں آیا. جیسے ہی آیا دروازہ کھلا, بیوی دروازے کے پاس کھڑی تھی. جیسے ہی بابا کے سر کو دیکھا ایک مرتبہ وہی زمانہ یاد آیا جب بابا سینے پہ سلایا کرتے تھے اور سر کو آغوش میں لیا, منہ پہ منہ رکھا. اے بابا, اے بابا, آپ کے بعد ہماری نگاہ چھین لی گئی. بابا آپ کے بعد شمر نے تماچے مارے. بابا اور یاد کرتی کرتی حسین کے منہ پہ منہ رکھ کے ایک مرتبہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی. سکینہ کے قریب زینب پہنچی اور پہنچنے کے بعد بازو ہلایا. سکینہ اٹھو, اب تم تھک گئی ہو. سکینہ اٹھ کے سو جاؤ. سکینہ کا کوئی جواب نہیں آیا. زینب گھبرائی, سید سجاد کو بلایا. اے سید سجاد آؤ دیکھو. سکینہ نہیں اٹھتی. سید سجاد نے بازو ہلایا, بہن اٹھو, آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پھوپھی اماں سکینہ کی دنیا میں ملے گی. علی تو بس ایک منزل اور. ایک مرتبہ سید سجاد نے جب دیکھا کہ سکینہ دنیا میں نہیں رہی, قیدیوں نے رونا شروع کیا اور زندان میں کوہرام مچا. یزید نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حسین کی یتیمہ گزر گئی, حسین کی یتیمہ مر گئی. کہا غسانہ کو بھیجا گیا. غسانہ نے کہا کچھ دے, کرتا ہٹائے, لیکن کرتا جسم کے زخموں میں اتنا بےبس ہو گیا تھا کہ سید سجاد نے کہا نہیں نہیں, کرتا نہ اتارو, اس لیے کہ یہی سکینہ کا کفن ہے, یہی سکینہ کا کفن ہے. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے زندان میں قبر کھودی. دو ننھی سی لہریں بنی تاریخ میں, ایک علی اکبر کی لہر, ایک علی اصغر کی لہر, ایک سکینہ کی لہر زندان میں. اس کو حسین نے دفنایا تھا, اس کو سید سجاد قبر میں اتار رہے ہیں. لیکن بڑا فرق تھا, وہاں کوئی ہاتھ نظر نہیں آئے. لیکن ادھر کیا ہوا جب سید سجاد نے قبر میں اتارنا چاہا, وہ دو ہاتھ قبر سے بلند ہوئے. لاؤ سید سجاد, سکینہ کو میرے حوالے کر دو. قبر بند ہو گئی. علی تو بس ایک جملہ اور. جب یہ قافلہ اہل حرم رہا ہو کے شام سے جا رہا تھا تو تبرکات رسول ملنا شروع ہوئے, سرہائے شہداء ملنا شروع ہوئے. تو تبرکات میں سب سے پہلے چادریں آئی, اور جب قافلہ جانے لگا تو ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کو کوئی پہننے والا نہ تھا. اب ایک مرتبہ لوگ آپ قبر سکینہ پہ آئی, سکینہ کی قبر پہ چادر ڈالی. سکینہ خدا حافظ, اے سکینہ اندھیرے زندان میں گھبرانا نہیں, اے سکینہ یہ ماں مجبور ہے. ہے پشت پہ کیا کیا زخم آیا, کانوں سے لہو اب تک ہے رواں. جو شمر کا ظلم و جور سا
سکینہ اٹھتا ہے، غسالہ کو اس دم غش آیا جب زخموں سے کھلتا چھٹ نہ سکا، سر پیٹ لیا اور رو کے کہا تابوت سکینہ اٹھتا ہے، جنت سے جو آئے شیر خدا زینب نے قدم پر گر کے کہا تم نے نہ خبر لی اے بابا تابوت سکینہ اٹھتا ہے، زینب نے کہا سجاد اٹھو کیا غش میں پڑے ہو اب چونکو، بچی نے جہاں سے کوچ کیا تابوت سکینہ اٹھتا ہے، اللہ ہمیں دو اس کی خبر اس وقت کہاں ہو تم سرور، اب غسل و کفن کا کیا ہو بھلا تابوت سکینہ اٹھتا ہے، سجاد نے سر کو پیٹ لیا اور رو کے پھوپھی سے عرض کیا پردیس میں کیا کیا حشر ہوا تابوت سکینہ اٹھتا ہے، زندہ میں قیامت ہے برپا تابوت سکینہ اٹھتا ہے، یا سید یا سید مارے گا تازیانے نہ آئے گا
ہم سے منہ نہ موڑو کہو نہ خاموش کچھ تو بولو خفت میں یوں ہم سے منہ نہ موڑو کہو نہ خاموش کچھ تو بولو نہ پاس اکبر غیر نہ اصغر نہ پاس اکبر غیر نہ اصغر نہ پاس اکبر غیر نہ اصغر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے نہ کم سینے میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ نہ کم سینے میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ نہ کم سینے میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ نہ کم سینے میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ یہی کا بیٹا تیرا مقدر یہی کا بیٹا تیرا مقدر یہی کا بیٹا تیرا مقدر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے تڑپتے فرقہ تھے اب نہ رونا پدر کے سینے پہ جا کے سونا تڑپتے فرقہ تھے اب نہ رونا پدر کے سینے پہ جا کے سونا بلانے آئے ہیں تم کو سرور بلانے آئے ہیں تم کو سرور بلانے آئے ہیں تم کو سرور اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے نہ لڑکھڑاؤ گی راستوں میں کسن بندھے گی نہ بازوؤں میں نہ لڑکھڑاؤ گی راستوں میں کسن بندھے گی نہ بازوؤں میں نہ لڑکھڑاؤ گی راستوں میں کسن بندھے گی نہ بازوؤں میں نہ لڑکھڑاؤ گی راستوں میں کسن بندھے گی نہ بازوؤں میں نہ سر برینا پھروں گے در در نہ سر برینا پھروں گی در در نہ سر برینا پھروں گی در در اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پدر سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھیرانے والے پدر سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھیرانے والے نہ بخشے جائیں گے روز محشر نہ بخشے جائیں گے روز محشر نہ بخشے جائیں گے روز محشر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکار شانہ دلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے عباس 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 عباس
ستاتی ہے پیاس خیموں میں کوہرام ہے ٹوٹے نہ پیاسوں کی آس سامان سب لٹ چکا خیمے بھی سب جل چکے سامان سب لٹ چکا خیمے بھی سب جل چکے سامان سب لٹ چکا خیمے بھی سب جل چکے سامان سب لٹ چکا بستی بھی آئی ناراض صحرا بھی آیا ناراض اصغر کی اصغر کی گردن چھٹی اکبر کا دل چھٹ گیا اصغر کی گردن چھٹی اکبر کا دل چھٹ گیا اصغر کی گردن چھٹی اکبر کا دل چھٹ گیا اصغر کی گردن چھٹی اکبر کا دل چھٹ گیا اکبر کا دل چھٹ گیا اصغر کی گردن چھٹی اکبر کا دل چھٹ گیا گردن چھٹی اکبر کا دل چھٹ گیا اصغر کی گردن چھٹی اکبر کا دل چھٹ گیا بنائی گئی چادر اتاری گئی قیدی بنائی گئی چادر اتاری گئی قیدی بنائی گئی چادر اتاری گئی قیدی بنائی گئی بال اپنے کھولے ہوئے بیٹھی ہے زینب اداس کانوں کے گوہر چھینے منہ پر تماچے لگے 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 آنسو ہی آنسو ہیں اب تیری سکینہ کے پاس
نذیر دنیا کے سب رنجو تیرے ہوئے تھے نذیر دنیا کے سب رنجو تیرے ہوئے تھے نذیر دنیا کے سب رنجو تیرے ہوئے تھے نذیر لیکن غم چاہت باقی ہے ہوش و حواس صفا 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 سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان اب جلا میرا دامن یہ خبر نہیں مجھ کو اب جلا میرا دامن یہ خبر نہیں مجھ کو اب جلا میرا دامن یہ خبر نہیں مجھ کو اب جلا میرا دامن یہ خبر نہیں مجھ کو سامنے تھا آنکھوں کے دور تک دھواں بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا پڑھائیے سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا جب میرا جمع بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا جب میرا جمع بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا جب میرا جمع بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا جب میرا جمع بھیا تیریا رگڑتا تھا چپ رہی تھی میرے بھی دل میں برچھیاں بابا سن لو اپنی بیٹی کے
الخير